اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صفحہ نمبر 124، آخری پیراگراف، جلد اول، مقصود دنیا والآخرت، حصہ اول، حقوق اللہ۔ نماز کام۔ اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پچھلی صف میں کھڑا ہونے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوم پہلے صف سے پیچھے ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کا حقدار کر کے پیچھے ہی کر دیتا ہے۔ ابو داؤد شریف۔ پہلے زمانے میں لوگ نماز کی اذان سے بھی پہلے مسجد میں آ کر پہلی صف پانے کے لیے آ جایا کرتے تھے، لیکن آج کل اس قدر بد نصیبی ہے کہ پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے بھی پہلی صف میں کھڑے نہیں ہوتے اور پچھلی صف میں کھڑے ہونے کو ترجیح دیتے ہیں اور بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نماز با جماعت میں پہلی صف میں کھڑے ہونا اس قدر باعث برکت ہے کہ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ دعائے مغفرت فرماتے ہیں، دوسری صف والوں کے لیے 2 مرتبہ دعائے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ مستدرک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم ایسی صف نہیں بناتے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس صف بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے اپنے رب کے پاس کیسے صف بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ مسلم شریف۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ پہلی اگلی صفوں کو تو مکمل کرنا ہے، لیکن صف میں مل مل کر کھڑے ہونا ہے اور درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے صف میں مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفیں سیدھی رکھو اور اپنے کندھے کے درمیان فاصلہ نہ رکھو، اپنے کندھوں کے درمیان فاصلہ نہ رکھو، کشادگیاں بند کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم رہو، شیطان کے لیے کشادگیاں نہ چھوڑو، اور جو صف کو ملائے اللہ تعالیٰ اسے ملائے اور جو صف کو توڑے اللہ تعالیٰ اسے توڑے۔ ابو داؤد شریف۔ اس حدیث پاک میں پہلا حکم صف کو سیدھا رکھنے کا ہے اور دوسرا حکم صف میں مل مل کر کھڑے ہونے کا ہے، اور اس حکم پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا، اور اگر آپس میں مل مل کر کھڑے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان عداوت پیدا فرما دے گا اور آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاؤ گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی صفوں کو جوڑ کر اور سیدھی رکھو اور ایک دوسرے کے قریب ہو کر کھڑے ہو اور اپنی گردنوں کو برابر کرو، کیونکہ وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صفوں کے درمیان فیصلہ پیدا کرتا ہے، گویا کہ وہ سیاہ رنگ کی بکری ہے۔ ابو داؤد شریف۔ قرآن پاک میں نماز کو قائم کرنے کا حکم آیا ہے، جبکہ نماز کو قائم کرنے میں صفوں کو سیدھا کرنا بھی شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنی صفیں سیدھی اور درست کیا کرو کہ صفوں کو سیدھا کرنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ بخاری شریف ہے، مسلم شریف۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صفوں میں کو سیدھا فرماتے اور اس کے بعد امامت کے مسئلے پر امامت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور یہی طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیں سیدھی کرنے کا خاص اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں سیدھی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تیر کو
سیدھا کرتے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ یہ مسئلہ ہمیں ذہن نشین ہو گیا۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرما ہوئے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کے قریب ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کا سینہ سب سے باہر نکلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندو، تم لوگ ضرور اپنی صفوں کو سیدھا کرو گے یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اختلاف پیدا فرما دے گا۔ مسلم شریف۔ اس حدیث پاک کے مطابق ایک کام کا ہونا لازمی ہے، یا تو تم اپنی صفوں کو سیدھا کر لو گے، اور اگر ایسا نہ کرو گے تو آپس میں اختلاف پیدا کر لو گے۔ اگر کوئی نماز غلط پڑھ رہا ہو تو اسے نرمی سے سکھائیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کے لیے جاہل سے ہلاکت ہے، اس لیے کہ اسے سکھاتا نہیں۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو دیکھا کہ نماز اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا اور اسے روکتا نہیں، وہ اس کے گناہ میں اس کا شریک ہے۔ حضرت بلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خطا جب مخفی ہو تو صرف خطا کار کو نقصان پہنچاتی ہے، بس جب ظاہر ہو جائے اور اسے روکا نہ جائے تو پھر عام کو نقصان دیتی ہے۔ دوسرا مرض ریاکاری، شیطانی وساوس اور دل کی غفلت دور کرنے کے لیے دل کا ذکر اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نعمت کو حاصل کر کے اپنی نماز کو کامل نماز بنانا چاہیے۔ آج اس سب کو دل کے ذکر کی اجازت دیتا ہے۔ اس کا طریقہ اخلاق حمیدہ کے موضوع ذکر اللہ میں بیان کیا گیا، لیکن پھر بھی نماز کی نسبت سے دل کا ذکر خفی کرنے کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد جس طرح نماز کے افعال کے سوا سب کام حرام ہو جاتے ہیں، اس طرح دل کے قبلے کو بھی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لینا چاہیے، اور ہر خیال اور وساوس سے منہ پھیر کر اپنا خیال دل کے مقام پر رکھیں کہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے ثنا پڑھیں اور دھیان سے دل کی پکار سنیں کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھتے جائیں، لیکن خیال دل کے مقام پر مرکوز رکھیں کہ دل پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور دل کے کانوں سے اسے سننے کی بھی کوشش کریں۔ شروع میں صرف تصور رکھنا ہوگا، پھر چند دنوں میں دل کے کان اس آواز کو سننے لگیں۔ اس طرح پوری نماز ادا کریں کہ دھیان میں دل کی پکار اللہ 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 کے سوا دوسرے خیالات نہ آئیں۔ انشاءاللہ چند یوم میں وساوس سے چھٹکارا حاصل ہوگا، غیر سے نظر ہٹنے لگے گی، نماز کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی تلاش میں لگ جائے گا، اور عبادت کی لذت کو محسوس کرنے لگیں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم یہ نہیں کر سکو تو یہ خیال کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہے ہیں، کہ مصداق ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کے اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس میں وہ اپنے بدن کے ساتھ دل و دماغ کو بھی حاضر رکھیں۔ الترغیب و ترغیب، یہ دل کا ذکر روحانیت کا پہلا سبق ہے۔ جاننا چاہیے کہ انگلش کا مقولہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی زیادتی بری ہے، لیکن یہ مقولہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ اس لیے جو بندہ مومن ذکر اللہ اور محبت الہی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مزید ترقی چاہتا ہو تو ذکر قلبی کرے اور رابطہ رکھے، انشاءاللہ محروم نہ رہوگا، کیونکہ یہ تعلق اور نسبت اللہ تعالیٰ انہی مردان حق کو عطا فرماتا ہے جو ازلی سعید ہوتے ہیں۔ رب کریم نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت۔ ترجمہ، اور جو کوشش کرتے رہتے ہیں ہمیں راضی کرنے کے لیے، ہم ضرور اپنے راستے انہیں دکھا دیں گے۔ دنیا کے ہر خیال کو چھوڑ کر دل کو اللہ 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 میں مشغول کر کے ثنا، جو کہ سنت ہے، پڑھنا شروع کرنا۔ ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سبحانک، پاک ہے تو، اللہم، اے اللہ،
وَبِحَمْدِکَ اور تعریف تیرے لیے ہے، وَتَبَارَکَ اور برکت والا ہے، وَتَبَارَکَ اسْمُکَ اور برکت والا ہے تیرا نام، وَتَعَالَى جَدُّکَ اور بلند ہے تیرا مرتبہ، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا۔ ترجمہ: پاک ہے تو اے اللہ، میں تیری تعریف کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب نمازی قیام جو کہ فرض ہے کی حالت میں ہے، کیونکہ قیام فرض ہے اس لیے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کئی لوگ امام کو رکوع میں جاتے ہوئے دیکھ کر بھاگ کر آتے ہیں تاکہ رکوع میں شامل ہو کر اس رکعت کو پا لیں۔ یہ عمل جائز نہیں، اس لیے کہ بھاگ کر آنے سے ریح یعنی ہوا خارج ہو سکتی ہے جس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور نمازی کو وضو ٹوٹنے کا احساس بھی نہ ہوگا۔ بھاگ کر آنے سے گر کر ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ سکتے ہیں، اس لیے سکون اور وقار کے ساتھ جماعت میں شریک ہوں۔ اگر رکوع مل جائے تو رکعت مل گئی، نہیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائیں اور بقیہ رکعت کو پورا کر لیں۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رکوع میں امام کی کمر کے ساتھ آپ کی کمر مل گئی تو رکعت مل گئی، اگر امام کی کمر رکوع سے اٹھ گئی ہے تو آپ کو یہ رکعت نہیں ملی۔ دوسری غلطی جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں وہ قیام کو چھوڑ دینا۔ قیام کرنا جو فرض ہے، نفل نماز کے سوا چھوڑ دینے سے نماز نہیں ہوتی۔ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے کے لیے کہ رکعت مل جائے بھاگ کر آتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کہہ کر قیام کیے بغیر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ کرنا یہ چاہیے کہ سکون اور وقار کے ساتھ آئیں، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سکون کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کر کان کی لو تک ہاتھ لے جائیں اور سکون کے ساتھ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر ٹھہر جائیں اور پھر انتقالی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ اگر یہ رکعت مل جائے تو بہتر، اگر نہ ملے تو امام کی نماز مکمل ہونے پر جب وہ سلام پھیر دیں تو آپ کھڑے ہو کر نماز مکمل کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کی اقامت کہی جائے تو اس میں شامل ہونے کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اس میں شامل ہونے کے لیے سکون کے ساتھ آؤ۔ سو جو رکعتیں تمہیں مل جائیں انہیں پڑھ لو اور جو فوت ہو جائیں انہیں پورا کر لو۔ مسند احمد۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں اور امام کی قرأت سنیں، اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو ثنا کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں۔ سورت کی کم از کم مقدار ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹے آیتیں ہیں۔ جو کچھ پڑھ رہے ہوں اس کے معنی پر توجہ ہو اور پوری نماز میں دل کے مقام پر یہ دہران رہے کہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تعوذ سنت: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ طلب کرتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان من سے، شیطان من الشیطان سے شیطان الرجیم شیطان مردود، میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ تسمیہ سنت: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع، الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مسئلہ: مطلق قرأت فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے،